the following note before the chairman of the council. The secretary of this council registrar. یہ پہلے آپ پڑھ رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا ایک سوال میرا اٹھتا ہے, یہ جو تقریر تھی یہ لکھی ہوئی تقریر تھی یا زبانی؟ یہ زبانی تھی. زبانی یہ زبانی تھی, لکھی ہوئی نہیں تھی. He addressed on the invitation. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے اس بات کی اہمیت ہو سکتا ہے نہیں ہو, کیونکہ اکثر اب جب ایسے ہم جب کورٹ میں باتیں کر رہے ہیں بہت ساری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں, مگر جب تحریری طور پہ سوچ سمجھ کے ہم لکھتے ہیں اور بات تو ذرا طریقے سے لکھتے تھے. یہ فل بدی تھی, یہ فل بدی تھی. اوکے ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس میں دل کی آواز بھی ہوتی ہے, کیونکہ کبھی کبھی دیکھیں وہ طرز بیان الگ ہوتا ہے اور انسان سوچ سمجھ کے ایک چیز کرتا ہے تو اس کی فرق ہوتا ہے. بہت سارے بجاتے ہیں, کبھی کبھی ہم لوگ کا بھی ہو جاتا ہے آگے. آپ This was an important factor to consider کہ جب آپ اس لیے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تحریری تقریر کا ایک اور ہی وہ ہوتا ہے, وہ سوچ سمجھ کے انسان لکھتا ہے ایک چیز. اچھا اب آپ پڑھتے رہے, اس کو ختم کر لیتے ہیں جو آپ پڑھ رہے تھے پہلے. جی سر, یہ پڑھنا شروع. مجھے یہ کہا گیا, مجھے یہ پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں ستمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں. یہ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ اس سے یہ آئی ایس آئی نے کہا نا, مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق. آئی ایس آئی تو ایک ادارہ ہے, کسی شخص نے کہا, کس نے اس میں ادارے تو نہیں بولتے ہیں, شخص اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے, شو کاز نوٹس کے. There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier. اور ڈیٹ صاحب آپ یہ ان دو شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ دو شخصیات نہیں, دو شخصیات, انہیں تو دو شخصیات ملی ہے نا, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ آئی سے. ایک سر خان صاحب, مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں. آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے. جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے, مگر آپ کسی کے پہ بھی الزام, یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے, قانونی نقطے پہ بحث کیجئے. مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں, مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں, میں یہی ہے, ہم یہی آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ اور پورے دائرے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو اپنے پارٹی کو نہیں بنائے. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی, آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا, کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی اب چیمبر ہے, چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا, آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا, کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے, مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا, یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے, مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہیں, ہم نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. وہ تو وہاں کی بات ہے نا, وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا. جی, اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف, وہ ایک الگ بات ہے, پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے, ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے, ہمیں نہیں پتا. مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں, یا پھر کوئی اور بات کریں کہ میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے, پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش, ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا, میں نہیں, اب پھر بھی میں وضاحت کر لوں. اب سول کورٹ ہے, اب ایک جہاں تک ہماری تقریر ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا, اگر
کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی. تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. اصل صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے، ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھ، یا تو یہ الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا، میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا، وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی، ہم نے کہا ہم نے پارٹی بنایا، جی ہاں، پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے. اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں، نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے، یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر، ہم آپ کو سنیں گے نہیں. گزارش دیکھ لیجیے، ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ آپ ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا، کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے، ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے، جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے، مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا، پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے الیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائے انہوں نے رپلائی دی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی، اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ الیگیشن ہے، جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یعنی. جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا، اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا، صرف ISI کو جرنلسٹ. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جی. جب شو کاز نوٹس ملا، پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں، ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. عامر خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا، رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 83. 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ، اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے، جی صفحہ بتائیے. صفحہ 223 ہے، یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا. جی نہیں تھا پیج. چلے وہ پیج 223 یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں. یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے. جی 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس. اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے، صحیح ہے. پیج 229 میں اب آپ نے کسی کا نام لیا اس میں یا نہیں لیا؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈٹ سیکنڈ رپلائی ہے.
पेज 228 पर देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को बुरा करते नहीं, आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ, ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, मैं वकील की बात कर रहा हूँ। ये आप हर चीज़ पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं, यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी और ना पसंद फरमाएं। ये तो नहीं कहेंगे अदलिया से मुताल्लिक तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, जैसे आमतौर पे कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक। तो आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते हैं, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। अदारे दुनिया में देखिए, अदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में चाहे फैशिज्म था, वो इदारे चल रहे थे। जब लोग ठीक हुए वही इदारे बेहतर हो गए, वही सीक्रेट पुलिस वहाँ भी होती थी, वही ये होता था। इदारे तो वही रहते हैं, इदारे को लोग चलाते हैं। क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे? मुझे समझ नहीं आ रही बात। उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं सर, मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी, और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट पे आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी, अब देखिए आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में, ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो ही टोल्ड। ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया। फिर उसके सामने आने देना, फेस योर अक्यूजर, भाई फेस योर अक्यूजर, और यू अक्यूज हिम, फेस हिम, फेस टू फेस। मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। नहीं सर, पहले बात तो सुन। नहीं आप देखिए बुनियादी को पूरी तरह देखिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद अर्ज कर। तो गुजर गया ना, देखिए मेरा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। भाई आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ना, नहीं ये बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप या बनाएं या ना बनाएं। जी बनाने को हम तैयार नहीं, या हम पे एहसान ना कीजिए, आपका केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो अगर आप पर डिपेंड कर, हमने तो एक पॉइंट रेज के आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको? देखिए आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। एक बहुत फैशन चल गया है ना इदारों को बदनाम करना। इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छी शख्सियात होते हैं। वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, बुरा ना मानिए, बुरे भी होते हैं। हर शोबे में ये जिंदगी की यही है। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना तो फिर नहीं बिल्कुल यही का नाम हम क्यों देते बात। देखिए नहीं, सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूँगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें। मैं गुजारिश
ہم نے منہ پہ کرنی تھی تو نہیں کر رہے ہوئی. پہلے تھوڑے سے فیکٹس سن لیجیے. میں سمجھ گیا خان صاحب, اتنا کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے درخواست دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, آپ کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں, آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجیے نا. جی ٹھیک ہے. اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, وہ بات تو گزر گئی نا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی ہے نا, کاروائی کر لی. آپ کے مطابق غلط ہوا, نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا آپ سن تو لینا پوری, خان صاحب ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی. تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے, تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں, مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا, کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا, یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا, اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر, اگر آپ کہ میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی, ہم تو چاہتے یہ تھے, گھبراہٹ ہے, ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم بلائیں عدالت میں, آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے, وہ بابا گزر گیا, واٹر انڈر دی برج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. آپ ہم پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. آئی ہیو گرون وائزر اینڈ آئی ایم میکنگ اے ریکویسٹ. نہیں, انہوں نے بنائے, باقی لوگوں نے, صلاح الدین صاحب نے, اور ہاں. Have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Hey, but do you agree with, no, do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be part. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. Yes. Or not? Huh? آپ نے جو respondent number 5 ISI کا پارٹی بنایا, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward اگر وہ آتے. اور بلکہ ایک اور بات بھی ہے, مین ججمنٹ میں جو آپ کو خلاف آئی وہ آیا یہ کہ آپ نے اپنے ادارے کو ملائن کیا ہے, اپنے چیف جسٹس کو. آپ بیسیکلی اپنے ایلیگیشن اپنے چیف جسٹس پہ لگائی. جی, کیا وہ بھی نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. ہاں صاحب, آپ کا پیراگراف جسٹس انور کانسی ایز اے پارٹی, بیکاز ہی بیکمس اے ریسپونڈنٹ دس کیس. اینڈ ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ اگر ہی ہیز گیون اے ڈفرنٹ ورژن ٹو مائی ورژن, let him be summoned as a witness and I'll cross him. خان صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر وہ بات کہتے ہیں نا انگریزی میں, پانی گزر گیا وہ واٹر انڈر دا برج. تو اب ہم کیا کریں نا, کم از کم اب جیسے مائی لارڈ نے بھی وضاحت کی, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے خلاف دیکھیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے ایلیگیشن لگائیں. اگر دیکھیے, اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے دنیا کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا, کہ اس شخص کو کم از کم اس کو ایک موقع تو دو, اپرچونٹی آف اے ہیئرنگ کی. پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے, کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے بھائی کمال ہے, مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اگر وہاں تک جاتی ہے بات. So I'm making a request that دیکھیں نا خان صاحب, آپ کے پیراگراف 16 سے لے کے 28 تک کے کچھ حضرات کے نام ہیں, وہی حضرات آ کر کے آپ کی بات کی تائید یا تردید کریں گے. بس یہ بات ہے. پھر آگے ہوتا ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے اسلام آباد, ان کی طرف سے تو ریپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کرا. ہاں, لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو ریپورٹ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ یہ بھی کچھ
نہیں سر، وہ ایک صرف ایک فیکٹ جو ہے میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا. جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ، بٹ ان کیس میرٹ کی بات ہے، میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں. نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا، میں نے یہ کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی آبٹینڈ ان 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا. اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از reply receiving the CIV is inquiry in case the SJC wants to continue. اوپن کا کیا مطلب؟ اوپن means in the open court. مگر وہ میں آپ سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں، مگر اس کے جو پروسیجر بنا ہے اس میں کچھ کیمرہ پروسیڈنگز کا تذکرہ ہے اس میں، جو کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جی جی میں تو چاہتا تھا اوپن چیزیں ہوں، لوگوں کو پتہ چلے. یا تو پر ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا، یا تو الزام کا کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ خفیہ سے چل رہا ہے، مگر جب الزام لگے تو پھر یہ باتیں اوپن ہونا چاہیے. نہیں سر، اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا تھا in another case. This is PLD 2018 Supreme Court 538. اس پر 5 judges bench نے یہ فیصلہ، کیونکہ in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. اس کو ریجیکٹ کیا تھا Supreme Judicial Council نے. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, a report was submitted to the president and president removed me. So the main case hinges on this question whether any person. یہ کتنے دن چلا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ؟ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ ان کیمرہ میں ہوئی تھی. نہیں آپ تھے اس میں؟ جی جی I was his counsel there. انہوں نے کوئی وٹنس پیش کیے؟ کوئی وٹنس نہیں، nothing. نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے، کس نے سنا، کیا ہوا؟ جی جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں، ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold an inquiry تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کا ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. جی جی جی. کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں، اس کا چاہیے تھا. انکوائری نہیں نہ ہوئی. مسئلہ کیا ہوا؟ کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا، ہم نے اس کی 2 ریپلائیز، پریلیمنری ریپلائی دی اینڈ سیکنڈ ریپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملات؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر the replies have been submitted, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. They're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually in this very judgment 2018 they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings کیا ہونی ہے؟ ڈیٹیل بتا دیں کیا پروسیجر ہونی ہے. ہاں، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز دی جاتی ہے. ہمارے پہلے ریفرنس میں یہ سب پروسیجر ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کی بیسس پر پہلے کمپلیننٹ کی طرف سے وٹنس پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے جواب. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے غلط کیا. جی سر.
کیونکہ آپ بھی ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہو کہ بھئی وہ ایک طرح سے ان کے خلاف ایلیگیشن ہو جائے گا نا, تو وہ کہے گا مجھے بھی تو سن لیتے. تو وہی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی, آپ بقول آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, تو وہ آپ زیادتی دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں جن کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے مگر ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. یہ دیکھیں بہت بنیادی سی بات ہے نا, چھوٹی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, برا نہ مانیے. جی, مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے کبھی فیصلہ کسی اس شخص کے خلاف نہیں کیا ہوگا جس کو پارٹی نہ بنائے ہوئے. ایسا کیا ہوگا؟ آپ پوچھ لیں ان سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں کیا, بغیر پارٹی بنائے کسی کے خلاف فیصلے کرتے تھے وہ کسی بھی شخص. ہاں نہیں آپ جنرل بات کریں ادھر, جنرل بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے فیصلہ ان کے خلاف تو کوئی نہیں آیا, ان کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے اگر آپ ایک آدمی کا ریفرنس دے رہے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے بائی دا وے ریفرنس کے آپ نے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے, آپ کا پورا بنیادی ڈھانچہ جو کھڑا ہوا ہے نا, آپ نے کہا کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے میں گیا بار کاؤنسل کو, بار ایسوسیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہی ہے نا کہ لوگ, وہ تو بیک گراؤنڈ بھائی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہی آپ کا پورا کیس ہے کہ میں دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. تقریر تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریر نہیں کی. اب تقریر کا ہمیں دیکھنا ہے اس کا پہلو. پہلی بات آپ یقیناً بحث کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے بار ایسوسیشن کوئی تقریر کر بھی دی تو اس میں ایسی کیا بات تھی مس کنڈکٹ کی, وہ تو ایک الگ قانونی بحث ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. ابھی سوال کچھ اور ہے. ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد, بنیادی مقصد جو تھا, عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے, وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں, نہیں لگائے جاتے ہیں, چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں, کون کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا, پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے, یہ پہلو غور نہیں ہوا, یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ. بلکہ اس طرح بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے مائلارڈ کی باتوں میں ایڈ کر, وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی. آپ نے جو ہمارے سامنے پٹیشن فائل کی, تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے انفلوئنس ہوگی, اور اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگرافس ہم اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں. اگر نہیں ہوں گے تو علیحدہ بات ہے. تو it means we are going to decide a matter against a person who is not before us. نہیں, بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں, یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں, ٹھیک ہے, وہی شخص جن کے خلاف آپ نے ایلیگیشن لگائے, کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہ یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی, پھر تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو پہ پریشر تھا. We'll make application for making their party. تو اب یہ میرے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا. ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو وہ پہلی بات تو ادارہ ویسے ہوتا ہی نہیں, فیڈریشن آف پاکستان آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے, تو آپ ان کو اگر پارٹیز بنائیں. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also. Was it کیا کہتے ہیں, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. نہیں, آپ اس کو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بنائیں گے, آپ اس کو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بنائیں گے؟ ہم ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں بنائیں گے کہ بھائی سپوز فار انسٹنس there's a corrupt judge, for instance, کوئی سول جج بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this, but district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there, there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. This is your call. In petitions, I will request for implementation of the
individual. How much time do you want up? Because then we have holidays, and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations, we'll do it within 14 days. इतना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज करते हैं, हम कल कर देते केस को. Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए, आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना. छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली. देखिए, अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा. जी जी, हम उनको फिर नोटिस करेंगे. अगर आप आज बना देते हैं, हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं. नहीं, फिर नोटिस ही करना है. Otherwise, if your lordship would indicate, जनवरी में रख लेते हैं. आप आराम से कर लें. कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब. नहीं सर, हमारे नहीं कैन डू इट. नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है, क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें. 3rd week of January निकले सर. पता मालूम करना. देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. You understand? See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it. I'm requesting for that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट before the chief justice for मैं तो सर पहली वीक an allegation level against a judge of the high court. ये भी आपने देखना, it's very serious. Whether the registrar can do so. नहीं, देखिए अभी आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन के खिलाफ, फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, I'll tell you, one of our brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If you lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's a holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean next Tuesday. नहीं आप नहीं से हमारी tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir.
कल कर लेंगे. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि हमने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, Learned Counsel, Learned Senior Counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmad, who represents the petitioners and the other 2 petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में फेडरेशन इज ऑलरेडी देयर. I'll address on that point also. उसे कंसाइज. Then they'll add. I'll tell you what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Yes. 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link?
I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है. चलिए तो कल tomorrow at 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi. साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप किसी पर इल्जाम न लगाएं, कानूनी नुक्ते पर बात करें, आप किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं ऊपर आप मेरी जात के हवाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना ही नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया है। आज इस दौर में अगर